اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے سبق نمبر 4 کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلے اسباق میں ہم لوگوں نے حروف الہجا کو دیکھا، پھر بنیادی حرکات ہم نے دیکھی، الف اور حمزہ کا فرق دیکھا، پھر ہم نے دیکھا کلمہ کی ڈیفینیشن کو، اور اسم، فعل اور حرف جو اس کی ٹائپس ہیں ہم لوگوں نے اس کی ڈیفینیشن دیکھی اور ان کی علامات دیکھی کہ جن علامات کے ذریعے ان کو پہچانا جا سکتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم لیکچر نمبر 4 کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک چھوٹا سا چارٹ ہے جس میں ہم لوگ 1 بائی 1 ساری چیزوں کو دیکھیں گے۔ ہم نے کلمہ کی ڈیفینیشن دیکھی، اسم، فعل اور حرف کی ڈیفینیشن دیکھی۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ 1 بائی 1 کر کے سب کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اسم کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے اسم کو ڈیٹیل سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آگے فردر یہ اسم سے ریلیٹڈ چارٹ ہے، اعراب ہیں، عدد ہیں، جنس ہیں، وسعت ہیں، جو اسم کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ انشاءاللہ 1 بائی 1 کر کے ہم یہ ساری چیزیں جو ہے دیکھیں گے۔ تو آج ہم لوگ شروع کریں گے اسم کو۔ اسم کی ہم نے ڈیفینیشن دیکھی، کسی بھی جگہ کا نام، چیز کا نام، شخص کا نام، یا کسی صفت کا یا کسی نام کا، کام کا جو نام ہے وہ اسم کہلاتا ہے۔ تو اس کی ہم نے علامات بھی دیکھی، آخر میں گول تا کا ہونا، شروع میں ال کا لگا ہونا، اس کے علاوہ آخر میں تنوین ہونا، تو وہ اسم جو ہیں وہ کہلاتے ہیں۔ اب آج ہم دیکھیں گے تعریف کے لحاظ سے اسم کی اقسام۔ اسم کو ڈیفرنٹ طریقوں سے جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ تو 1 بائی 1 کر کے ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آج پڑھیں گے تعریف کے لحاظ سے اسم کی اقسام کتنی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے دیکھا مختلف طریقوں سے اسم کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے۔ تو تعریف کے لحاظ سے اس کو 2 میں ڈیوائڈ کریں گے، اسم ذات اور اسم صفت، ٹھیک ہے؟ اسم صفت کیا ہے اور اسم ذات کیا ہے؟ سب سے پہلے اسم ذات کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایسا اسم جو کسی ذات، فرد یا چیز کا نام ہو، کسی ذات کا، کسی فرد کا یا چیز کا نام ہو، اس کو ہم اسم ذات کہہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، رجلن ہے، ٹھیک ہے؟ آدمی کو بولتے ہیں، دارن، ٹھیک ہے؟ الصراط، راستہ، قمرن چاند، شمسن سورج، عین آنکھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ کسی چیز کا نام ہے، کسی شخص کا نام ہے، کسی فرد کا نام ہے، تو یہ اسم ذات کہلائے گا۔ اسم صفت کیا ہوگا؟ ایسا اسم جو کسی چیز کی صفت، ٹھیک ہے، اس کی صفت، اس کی جو خوبی ہے اس کو بیان کرے، یعنی اچھائی یا برائی کو بیان کرے، اس کو ہم اسم صفت بولیں گے۔ جیسے ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفات پڑھی ہیں، سب سے جو اچھی اگزامپل ہے دینے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے جو نام ہیں وہ اسم صفت کہلائیں گے، جیسے الغفور ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے صفات پڑھی، یا ہم ویسے کسی کو کہہ دیتے ہیں یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ لائق ہے، یہ نالائق ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صبر کرنے والا ہے، یہ شکر کرنے والا ہے، یہ ناشکرا ہے۔ تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں آ جاتی ہیں یہ صفت کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صفت کا جو نام ہے وہ اسم صفت کہلاتا ہے۔ الغفور، ٹھیک ہے؟ منیر، صابرۃ، عابد، صادق، ٹھیک ہے؟ عبادت گزار، صادق، سچا، صابرۃ صبر کرنے والی، منیر خوشی دینے والا، ٹھیک ہے؟ الغفور بخشنے والا۔ تو یہ دیکھیں بہت واضح پتہ چل رہا ہے کہ اسم ذات اس چیز کا نام ہے، اس کا ریئل جو نام ہوتا ہے، جیسے سورج ہے، چاند ہے، راستہ، دیوار، گھر، یہ ان کے اوریجنل نیمز ہیں۔ اگر آپ اس کی صفت بیان کرو گے تو وہ اسم صفت کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ چھوٹا ہے، بڑا ہے، اس طرح سے جو ہوگا یہ اسم صفت کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بنیادی فرق ہے اسم ذات کے اندر اور اسم صفت کے اندر۔ ایک اور ڈیفینیشن ہم لوگ کل کے لیکچر میں بھی دیکھ رہے تھے، میں نے کل بھی آپ کو یہ بتا دی تھی جب اسم کی ڈیفینیشن ہم لوگ پڑھ رہے تھے اور فعل کی ڈیفینیشن پڑھ رہے تھے۔ اسم مصدر، ایسے اسما جو کسی کام کے نام کو ظاہر کریں اسم مصدر کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ضربن مارنا، نصر مدد، امر حکم، ٹھیک ہے؟ اس میں زمانے کی قید نہیں ہے
کہ وہ مار رہا ہے، وہ مار رہا تھا، یا وہ مارے گا، یا وہ مدد کر رہا ہے، کر رہا تھا یا کرے گا، حکم اس نے دیا یا دیتا ہے یا دے گا۔ اس میں زمانے کی قید نہیں ہے، اس میں اس کا نام ہے، مارنا، مدد اور حکم، ٹھیک ہے، اس کام کا نام ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں زمانے کی قید نہیں ہے۔ وہ جو ہے فعل کا نام یا کام کا نام اسم مصدر کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں نے ڈیفینیشنز اپنے ذہن میں رکھی انشاءاللہ، جب ہم لوگ فعل پڑھیں گے تو وہاں کافی اس کا استعمال ہوگا انشاءاللہ۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے اسم شروع کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بنیادی چیزیں تھیں، ہم لوگوں نے اس کی 2 ٹائپس دیکھی تعریف کے لحاظ سے، پھر ہم لوگوں نے اسم مصدر کو دیکھ لیا، وہ بھی ایک اس کی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم انشاءاللہ اسم کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسم کو آپ نے اگر ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ اسم ہمیں اچھے سے سمجھ آ جائے، تو اسم کو سمجھنے کے لیے ہمیں 4 چیزوں کو سمجھنا جو ہے وہ پڑے گا۔ وہ کون کون سی 4 چیزیں ہیں، آپ اس دائرے کے گرد دیکھ سکتے ہیں، اسم کے گرد دیکھ سکتے ہو۔ وسعت ہے، عدد ہے، جنس ہے اور اعراب ہے، ٹھیک ہے۔ اسم کو سمجھنے کے لیے ہمیں عدد کو سمجھنا پڑے گا، جنس کو سمجھنا پڑے گا، اعراب کو سمجھنا پڑے گا اور اسم کی وسعت کو سمجھنا پڑے گا، پھر کہیں جا کے ہمیں اسم سمجھ آئے گا اور ہم اس کو جملوں میں استعمال کر سکیں گے۔ ان 4 چیزوں کو سمجھے بغیر ہم اسم کو جملوں میں استعمال نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ 1 بائی 1 ہم لوگ جو ہیں یہ ساری چیزیں ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اعراب شروع کریں گے۔ 4 چیزیں ضروری ہیں اسم کو سمجھنے کے لیے، اعراب، عدد، جنس اور وسعت۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ اعراب شروع کریں گے، تو اس سے ہمیں اسم کافی سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔